وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بنایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زبر. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا. دی پاکیزہ ہستی تھے. جس طرح سجے پاسے والا ڈبہ چل رہا ہے نا، اس طرح ایک کھبے پاسے والا نہیں چل رہا. یہ دی آواز یا کم ہے یا بند ہے. ہاں جی نہیں 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 بندے ادھر بھی اونج بیٹھے نے جی میں ادھر کھڑے. اس آواز دا ایشو ہے. انہوں اس طرح کھولو نا جی میں یہ تے تھوڑا ایکو بھی دیو تے تھوڑا والیم بھی دیو. تے جڑے ڈبے پنڈالے چ لگے نے نا انہاں دی آواز بھی ذرا سانو محسوس ہوئے کم از کم. جزاکم اللہ خیر. با مقصد خطاب تساں احباب میرے تو قبل سن چکے ہو. برادر مکرم خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب بڑا جاندار با مقصد خطاب فرما چکے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو متصل بعد خطیب اسلام، خطیب قرآن، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ خطاب عام فرمے سن. اور انہیں ہی انہوں تو بعد آخری خطاب خطیب پاکستان قاری القرآن محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب داؤسی وہ بھی تشریف فرمائے. جنہاں دوستان نے آج دیئے بزم سجائی ہے، محنت کیتی ہے، محترم مولانا ثاقب ربانی صاحب، انہوں نے مکمل رفقاء، معامنین، محسنین جنہوں نے سرپرستی کیتی ہے، تعاون کیتے، وقت دیتے، اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرماوے. اور تواری ساری حاضری علماء کرام دی تشریف آوری اللہ قبول کر کے توارے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بناوے. چاند معروضات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالی شرح صدر فرماوے اور سمجھن سمجھاون تو بعد عمل کرن دی توفیق بخش. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والظن، زیادہ گمان کرن کے بچو، یعنی بدگمانی کے بچو، زیادہ شک کرن کے بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ. بد اخلاقی، غیر اخلاقی معاملات سب تو پہلا جڑا ذریعہ ہے نا وہ شک کرانے اور بدگمانی کرانے.
قتل دی بنیاد، بدکاری دی بنیاد، جھگڑے دی اور قطع تعلقی دی بنیاد، حتیٰ کہ طلاقیں دی بنیاد، اور حتیٰ کہ لمبے لمبے عرصے تک آپس دے اختلاف دی جڑی بنیاد وہ شک اور بدگمانی۔ اللہ تبارک و تعالی نے منع کی تھا قرآن مجید سورۃ الحجرات یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایماندارو اکثر گمان کرن کے اپنے آپ کو بچو۔ ان بعض الظن اسم، ڈھیر سوچن والا بندہ، ڈھیر گمان کرن والا بندہ، ایک بات دے بارے سوچن والا اور ایک محفل کو ٹارگٹ رکھن والا اور ایک چیز کو اپنے ذہن تے سوار کرن والا جڑا بندہ ہے نا بدگمان تے شک مزاج، وہ کیا ہے، وہ اکثر ول کیا کر کھڑ دے، گناہ کر کھڑ دے، یعنی وہ چیز سوچ کھڑ دے جیڑی چیز اصل حقیقت ہوندی نہیں لیکن وہ سوچی کھڑا ہوندے، ول صاحب ظاہر جیڑی چیز بندہ سوچی کھڑا ہوندے ول ہتھیں دے ذریعے اور پیریں دے ذریعے باقی پریکٹیکل بھی بندے دے اعمال وچ اولے اے عادت اور مزاج بن دے جیڑی شاید بارے بندہ پہلے سوچے، جیڑی شاید بارے سوچے نا اودے بارے تو ول کوئی عملی زندگی وچ معاملہ نہیں ہندا۔ پہلے طور تے اپنے ذہن کو ٹھیک کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کو ادن فیما یرویہ الرب عز وجل، جڑی حدیث رسول ہے یا جڑی حدیث مبارکہ ہے نبی علیہ السلام فرماون جو اللہ تعالی نے این فرمائے اون حدیث کو حدیث قدسی ادن، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائیں دے انا عند ظن عبدی بی، میں اللہ تبارک و تعالی دی رحمت میری قدرت میری طرف جو بھی معاملہ ہے او بندے دے نال اونلے ہوندے جویں بندے دا گمان ہوئے، جویں بندے دا ظن، جویں بندے دا گمان، جویں بندے دی سوچ، جویں بندے دا مائنڈ، اوے میں اللہ تبارک و تعالی دی قدرتوں دے نال ڈھل دی۔ تساں شریعت جو سنیا اسی علماء کے نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑے والے بندہ بیمار ہو ونجے نا دی تیمارداری کرن گئے کرو، سمجھی ہو دے ہو نا کہ تیمارداری کیتی کرو، بیمار پرسی کیتی کرو، اور تساں اے جواب بھی سنیا اسی اکثر مریضیں کہیں کہ او اکثر آدن میاں تساں چل آئے ہو تو توڑے چلنا ورنال ساری ادھی بیماری ختم ہو گئی ہے۔ بیمار پرسی کرن دی جڑی تعلیم ہے اندے وچ راز کیا ہے، یہ جڑی تیمارداری دی تعلیم ہے اندے وچ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ ہے کہ جڑا مریض ستا ہویا ہے نا، مرض بستر تے لیٹیا ہویا ہے یا موت و حیات دی کشمکش چھے یا جڑا زندگی نال موت دی لڑائی لڑنا پہ، ایکو دوائی کے زیادہ، ایکو علاج معالجے کے زیادہ، ایکو ٹریٹمنٹ کے زیادہ، ایکو ٹیبلٹ سیرپ کے زیادہ، انجیکشن کے زیادہ، ایکو ڈاکٹر دے نسخے کے زیادہ، سب تو زیادہ اندی شفا اور صحت واسطے جڑی چیز دی ضرورت ہے وہ ہے اندی ذہن سازی۔ تا تیمارداری دی تعلیم لیتی گئی کہ ون کے تیمارداری کرو، کیا کرو؟ تیمارداری دا طریقہ کیا ہے؟ سیب گھن کے ونجنا، فروٹ گھن کے ونجنا، کوئی نقدی تعاون کر کے آونا، یہ اخلاقی طریقہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن شریعت نے جڑا فروٹ دے چھوڑیا نا تیمارداری کرنا لے کو، یا شریعت آدھیے بھی جڑا توفہ تساں چاہ کے ونجنے نا وہ کیا ہے؟ تساں دے نال بائے کہ ونجو تو جتنی دیر بیٹھے رہو یہ جملے بولیں رہو، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ۔ مریض دی بیماری دی جڑی صحت دا راز ہے وہ ان دا مائنڈ سیٹ ہونے ہی واسطے تیمارداری دا حکم ہے۔ جنازے شرکت کی دی کرو، ایک قرات دا ثواب، وجہ بھئی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ میت دی بخشش دی دعا کرنی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنہ دا نوجوان بیٹا فوت ہو گئے، جڑے پیرنٹس ہیں، جڑے والدین ہیں، جڑے رشتہ دار ہیں، وہ جو اپنی حالت زار ہے غرق ہیں، انہاں دی تسلی اور حوصلہ افزائی واسطے ضروری ہے کہ انہاں دا کیا کیتا ونجے؟ مائنڈ سیٹ کیتا ونجے، انہاں دی ذہن سازی کیتی ونجے۔ ذہن سازی ضروری ہے، یعنی پہلی فرصت ہی بندہ اپنے دماغ کو ٹھیک رکھے، سارے مسئلے ٹھیک ہو سکتے۔ ہر بندے دے دماغ ہے سر وچ اللہ نے عقل پیدا کیتے، اور ہر بندے دے عقل وچ دو قسم دیاں سوچاں ہو جان، ایک مثبت سوچ، ایک منفی،
ایک پازیٹیو ایک نیگیٹیو. ہر کوئی اپنی سوچ دے مطابق اپنی زندگی بنا سکتے. سنوارن چاہے سوچ اپنی سنوار چھوڑے زندگی سنور ویسے. اگر زندگی کو خراب کرنا چاہے تو اپنی سوچ خراب چا کرے زندگی خراب ہو ویسی. سارا دار و مدار تیرے سارے معاشرے دا کتھاں کھڑا ہویا ہے تیرے میرے دماغ تھا. طلاق دے بانے بعد اچ پتہ لگ دے مسئلہ وہ ہائی نا جیڑے مسئلے دی وجہ تو طلاق دیتی سے. اسا قتل کروانے پتہ بعد اچ لگ دے کہ اے تے مسئلہ ہائی نا جنی وجہ تو اسا قتل کیتے. اے شک دی بنیاد ہے. دو بندے کٹھے بیٹھے ہیں میں گزریاں میں کہ اچھا یہ لگ دے وقت کوئی دال اس کالا ہے یہ وقت کوئی شیطانگی شرارتی کوئی سوچ رکھی بیٹھن حالانکہ انہاں کو پتہ ہی کہ نہیں. میں تیرے بارے شکی ہاں تو میرے بارے شکی ہیں. میں تیرے بارے بدگمان ہاں تو میرے بارے ول نمازاں ول روزے ول تہجداں ول اے سارے جیڑے دینی معاملات ہیں انہیں کو عادت تے آگ سکتے ہیں پر عبادت نہیں سے آگ سکتے. یہ عبادت نہیں. عبادت لے ہو سی جلے ذہن کے لے یار ہو سی دماغ کے لے یار ہو سی. میں ان جڑی حدیث سناوان لگا این حدیث دے بعد اگر میں بات ختم ہی کرنے وانا سمجھو میں اپنا پیغام تو علی تک پہنچا دیتا. نبی کریم علیہ السلام اعتکاف دی حالت ہے چند آپ دے بیویاں دے وچوں ایک بیوی آپ کو ملن آیا اماں جی ماں جی زوجہ محترمہ آپ دی آپ دے سر مبارک اس کنگھی کیتی نے رات عشاء تو بعد کافی دیر آپ دے کٹھے بیٹھا رہے گئے خدمت کیتی نے نصیحت طلب کیتی نے کافی دیر دے بعد حجر مسجد نبوی دے قریب ہونے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے مناسب سمجھے میں اپنی گھر والی کو ان دے حجر تک چھوڑا ہوں چند قدم ہی ہیں. ایک تھا یہ بھی اجازت مل گئی اعتکاف دی حالت بندہ چلو مسجد دی چار دیواری دے باہر بامر مجبوری آ سکتے کوئی عرض نہیں. نبی علیہ السلام لگے آئے اے جڑے چند قدم ہیں نا این دوران اجا رستے چیئن تے دو بندے میں گزری ہوئے ملین سلام کیتے نے. نبی علیہ السلام سلام دا جواب دیتے جواب دے کے فرمائے نے ساتھیوں ہے میری اپنی بیوی ساتھیوں ہے میری اپنی بیوی. صحابی رسول آدن اللہ دے نبی خیریت اساں بلا توارے بارے ہی میں سوچ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کہنا آکھیا تساں سوچ سکتے ہو. شیطان بندے دے جسم چ میں گردش کریں دے جی میں خون گردش کریں دے تے الذی یوسوس فی صدور الناس اے وسوسے پیندے شک پیدا کرویں دے. میں ہی واسطے پہلے کلیرنگ کر دیتی ہے بات واضح کر دیتی ہے تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے توڑے ہوتے میرے حوالے نال حملہ کرن دا. اے جڑی بدگمانی ہے اور ذہن دا خراب ہونے اے اتنا تیز ہے شیطان کہیں تے حملہ کرنا چاہے کہیں کو زانی بناوان چاہے کہیں کو قاتل بناوان چاہے کہیں کو مشرک بناوان چاہے کہیں کو چور بناوان چاہے کہیں کو جھگڑالو بناوان چاہے سب تو پہلے ان دے ذہن مزاج مائنڈ ان دے دماغ تے حملہ کریں دے. جڑے ویلے بندہ شکی مزاج ہو گیا وال ہر گناہ کرن دی ان دے کے توقع کیتی وائیں سکتی ہے. کیڑی شاہ ٹھیک کرنی ہے بولو بھائی جان. تھوڑا جہاں سپیکر کھولو ذرا میرے مزاج دا بناؤ تاکہ ڈیرہ غازی خان تک تو دھوئی دینا وجہ ایکو ہی نہیں کھولو ذرا ایکو آج باقی ڈبلنگ ٹھیک ہے انہوں کچھ نہ کو ایکو دیو ذرا. اسماعیل عتیق صاحب تے ایکو نہیں لیندے لیکن شفقت کرے آجے مہربانی بارک اللہ تھوڑا جا قریب کر دیو یا میرے پاس روح دے دیو انہوں. ہاں جی ادھر ویکھو جی پائی جان اور تو سا میں نو ویکھو جنا میرا دماغ یہ اسی بھی سپیکر ٹھیک کرنی والا تقریر کہتی ہے گال تو دماغ دی ہے نا سمجھ آئیے نا توجہ میرے والے. ہاں جی کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہیے بھائی جان تو سا میری طرف توجہ کرو تاکہ میں تو کو بات اب تے سنا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اور توجہ میرے والے بھائی شکریہ مولانا اسماعیل عتیق صاحب جزاک اللہ خیر بارک اللہ بڑا سیاسی بندہ ہے تو پتہ رہے کہ میں ساؤنڈ دے بہانے جوتی پائی ہو گیا بندہ دنائی سکھے تھے عتیق صاحب کے سکھے. ٹھیک ہے وہ چاچا خیر ہوئی ایسا تیرے بھتریجہ کو گلہ دے سو انشاءاللہ. ہاں جی چلو اللہ انہا سفر آسان کرے توجہ ہے نا انشاءاللہ. کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہیے بھائی سارے بزرگ پیچھوں والے ساتھی بھی کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر سارے باتاں سمجھایا اور نبی کریم علیہ السلام دی تعلیم بھی ہے کہ بندے اپنے دماغ کو ٹھیک کرن. اور تھوڑا جہاں میرے توجہ کرو اے انگوٹھی میرے ہاتھ ہے ادھر ویکھیا جے کوئی ہلا گلا نہ ہوئے ادھر ادھر نہ ویکھیا جے. میں اپنا بازو سیدھا کر دیواں
تے بازو سیدھا کر کے انگوٹھی کوئی میں چاواں تے چا بہاں تے بیٹھا رہاں تھوڑی دیر دے بعد آٹومیٹک اپنے آپ میرے بازو دے اندر پین شروع ہوئے سی درد شروع ہوئے سی بازو تھکن لگ ہوئے سی 5 منٹ بعد 4 منٹ بعد 10 منٹ بعد اے بازو دے تھکن دی وجہ کیا ہے کیونکہ میں اپنے ہاتھ جو او چیز چاہیے ہوئی ہے جڑی چیز دا وزن کوئی کہہ نہیں جن دی حیثیت کوئی کہہ نہیں اسائی میں اپنے دماغ تے ہزاراں چیزاں سوار کی ہیں جنہ دی کوئی حیثیت نہیں جنہ دا کوئی وزن نہیں جن دی وجہ تو دماغ تھکا تھکا لگ دے جسے میں تھکاوٹ غالب ہوندی ہے طبیعت اکثر علیل ہوندی ہے تے بندہ باز جواب مایوس تھیا بنا ہوندے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی اپنا دماغ ٹھیک چا کرو اپنا مزاج ٹھیک چا کرو اپنا گمان ٹھیک چا کرو اللہ سارے مسئلے حل کرنے سی اللہ سارے معاملات ٹھیک کرنے سی اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی اللہ دے نبیان جنہیں دا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئی اللہ دے خلیلان اللہ پاک نے انہاں کو خلیل بنایا آئی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے حکم تے بہت ساریاں قربانیاں نیچاں اے بھی قربانی آئی اللہ دا ڈر آئی اپنے پیٹے کو نال رلائنے اپنی بیوی حضرت سیدہ حاجرہ کو نال رلائنے سفر کریں دے پہن ایسی جگہ تے چھوڑ آئے جیڑی جگہ بیت اللہ دے نشانات موجود ہیں تے اللہ تعالیٰ نے حکم جیڑی جگہ دا دیتا آئی حدیث چندے صحیح مسلم دی حدیث جیڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی سیدہ حاجرہ کوئی میں چھوڑیا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑیا واپس آوان لگے تے کوئی بات ننے علائی چوپ کر کے آوان لگے ننے آکھیا جو سا کیوں بلائی وینے ہیں تے حضرت سیدہ حاجرہ پوچھن لگی اے میرے سر دے تاج وجہ کیا ہے سا کو پر بیابان دے علاقے جو بلائی وینے ہو سادہ قصور کیا ہے ساری غلطی کیا ہے چھوٹا جیاں بال ہے حضرت اسماعیل اندے پانی دا کیا بنسی اندے رہائش دا کیا بنسی اتھا چھپر دا نشان نہیں اتھا آبادی دا نشان نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام زبان اپنی کو حرکت نہیں دیتا دلی طور تے جڑے اداسن حضرت سیدہ حاجرہ دے سوال دے بدلے وچ جواب وچ اپنی انگل کھڑی کیتی نے آسمان دی طرف تے آکھن لگن میں اپنی مرضی نال نہیں بلائی وینا میں اللہ دی مرضی نال بلائی وینا اللہ دی مرضی نال تساں پیارے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی میں کو تواڈے کے بھی زیادہ پیارا ہے ادھر دیکھو ذرا ایویں انگلی دا اشارہ دیتے نے صحیح مسلم دے الفاظ ہیں بات ذہن سازی دی کریں دا پیاں مائنڈ تے مزاج دی کریں دا پیاں حضرت سیدہ مہاجرہ کھن لگیاں اے ساڑے سر دے تاج اگر اللہ کریم دا حکمی میں آئی اگر اللہ دا ڈاری میں آئی والتوکو اداس ہو کے ونجن دی ضرورت نہیں میں حاجرہ دا ذہن ہے میں حاجرہ دا مزاج ہے میں حاجرہ دا عقیدہ ہے میں حاجرہ دی سوچ ہے اگر اللہ دا ڈاری میں آئی اس اللہ یزینا والسادہ عقیدہ ہے میں حاجرہ دا نظریہ ہے اے میرا مائنڈ ہے سادے پانی تے چھپر تے روٹی تے ٹکر دے رہائش دی فکر نہ کرو میرا ذہن ہے اللہ سا کن ضائع نہ کرے سی کچھ نہیں تھی نا اے سوچ بندے کو دلیر بنے دی کچھ نہیں تھی نا جڑا بندہ آکھے میں مر گیا تو ٹھیک ہے بھئی رول گیا اسے ٹھیک ہے بھئی جیویں تری طبیعت جڑا کھجیں کے پہاڑیں کے تویزیں کے دھاگیں کے دم کے پھوکیں کے جڑا لوگے دے منتر شنتر کے ڈر رہے اللہ کو ڈرا چھوڑے نہ رہا دے تے جڑا ذہن اے بناوے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اللہم لا مانیا لما آتائیتا ولا موتیا لما مناتا ولا ینفع ذل جد بن کل جد ولی بندے دی دنیا دی کوئی برائی ایدہ ایک والی ڈنگا نہیں کر سکتی اللہ دے تیری صحت تیرے اپنے ذہن تے کھڑی ہے اور تیری بیماری بھی تیرے اپنے ذہن تے کھڑی ہے سوچ مثبت جا بنا میں اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر چھوڑے سے یہ جڑا حسد پیدا تھی دے یہ شک کلو شروع تھی دے کم حضرت سیدہ حاجرہ جن ساکو اللہ سائے
ہوں میرے دکھایا ذرا ساکو اللہ زائے یہ قرآن میرے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلامی میں واپس لینے پہن تے اللہ نے فرمایا شاباش میرے خلیل تساں ساری محبت دا حق ادا کر لیتے اساں جی میں تو اگوا کہ تساں اویں کیتے ہن خلیل جی ہن تساں آکھو جو آکھو اساں اویں کر چھوڑے سو پڑھ چھوڑا قرآن مجید پڑھ چھوڑا بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم ویندے پہن خوشی کے آنسو نکل دے ویندے آن اپنی گھر والی دا پختہ عقیدہ تے پختہ مزاج سنی ویندے آن تے وال آسمان دے رب دے سامنے ہاتھ چا پھیلانے تے دعا چا فرمائی نے اللہ نے انہاں دی دعا قرآن ذکر فرمائی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ توجہ میرے ول میں اپنی بیوی اپنا گھر اپنا بیٹا تیرے گھر دے قریب ہمسایہ بنائی وینا تے میری ہکا دعا ہے انہاں دے ٹکر پانی دی میں کو کوئی فکر نہیں بس میری دعا ہے میرے بالیں تے میرے اولادیں کو نمازی بنا چھوڑ میں ہوں تو ادھر راز دس دیا گل عجیب ہے مسئلہ روٹی پانی دائی خلیل الرحمان آدھے کھڑے اللہ نمازی بنا مسئلہ چھپر مکان دائی خلیل الرحمان آدھے کھڑے اللہ نمازی بنا اندے چ راز کیا ہے جملے میرے نوٹ کرائے کہ جڑے ویلے بندہ تے بندے دی اولاد پکے نمازی بنوائیں تے اللہ ضروریات زندگی آپے آپ پوری کر دے نران دے رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہورا تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ ایک تے نعرہ نہیں مارنا تقریر ہے دوجے پیسے نہیں دینے یہ میں ہاتھ بننا بیٹھا شفقت کرے آجے کوئی بندہ اپنی جگہ تو ہل لینا توڑی مہربانی مزاج دی گل ہوں دی ہے نا جی میں اچھا نہیں سمجھتا ہی نہیں بعد اندر انشاءاللہ قاری صاحب آ رہے ہیں باقی علماء انہوں نے رجا دے آجے اتھے میں نے تقریر دے دوران نہ دے آجے پاہمیں جدوں جامع میں نے سارے دے دے ہوگے میں لے لانگا انشاءاللہ اون ٹائم ساریاں کو بخار تھی گانے جلے ضرورت ہونا یعنی کنا ہی بھی سا کوئی یاد نہیں کوئی تقریر کر کے ایسا ویندے پہ ہوں تو کہیں بندے کوئی شاید ہاتھ سے اصل رولا بھی ہے نا وہ چکر ہی کہیں نہیں میں وہ رولا ہوں نمی کردہ والا تو ساتھ سو بس یہ آخری چکر ہے مولی صاحب کو نہیں ڈی جی خانی رہا چاہیے محبت والی کو سلام ہے لیکن نا بھائی بس بارہ کلافی کو یہ بھی میں قاری صاحب کو دے دے سا انشاءاللہ ہاں جی کیڑی شاہدی دعا کی دینے نماز دی کیڑی شاہدی بولو بندہ نمازی ہے روزی آپ میں مل ویندے بندہ نمازی ہے ٹکر آپ میں مل ویندے بندہ نمازی ہے مکان آپ میں بن ویندے بندہ نمازی ہے اللہ سارے ذرائع آپ میں بنا لیندے رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہورا تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا
بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة حضرت حاجرہ آکھن لگی سا کو رب ضائع نہ کرے سی ہن قرآن پاک کے پوچھو اللہ اے بندے تیرے کے پوچھنا چاہیں کیا تائیں حضرت حاجرہ تے حضرت اسماعیل کو ضائع کر دیتا ہی اللہ دے نہیں اللہ دے نہیں یا اللہ کیوں اللہ دے انہاں دا ذہن آئی کہ اللہ سا کو ضائع نہ کرے سی تھوڑا میرے والوے خدا رہا حضرت اسماعیل پیاس دی وجہ تو پیریں دیاں ایڑیاں زمین تے پہ رگنے نہیں تے بال دا رونا تے اپنے بچے دا بے تاب ہونا اماں جی کے برداشت نہیں ہویا ساری دنیا اولادیں دے دکھ برداشت کر سکتی ہے ماپیاں والا رشتہ ایک ایسا عظیم رشتہ ہے جے کو سونے دے برابر جو تولیں والوی حق ادا نہیں ہو سکتا کینجھا جملہ تو کو عتیق صاحب دے گئے آج میڈیا دی زینت میں ہوئے ہے پوتر قتل کی تھی کھڑے وار کی تھی کھڑے مار کو ماری کھڑے اماں جی کو واتوی جڑے ویلے بیٹھ دے ہوتے موتو حیات دی کشم کشوے چاہائی تے جڑے کھڑے آنا کھن لگیے میرے پوتر کو آکھائے تیری اماں نے تے گماف کر دیتے حضرت اسماعیل پیریں دی رگڑائی پہ کرنے ہن تے پیر ایڑی تے پہ مرنے ہن تے نال رو پہن 80 سال کے زیادہ عمر دی امائی تے بڑھڑی عورت ہی اپنے بال دا روان لے کے برداشت نہیں ہویا اللہ قرآن چاہتے پانی ودی تلاش کریں دیئے کہیں ملے صفا پہاڑی تے پہ چڑھ دیئے کہیں ملے مروہ پہاڑی تے پہ چڑھ دیئے اللہ دے کوئی دنیا کائنات دا نوجوان آنکھیں اما کتیے ناشتہ جلدی تیار کر دے ای نوجوان کو آنکھو جے مون دے دل چولاد دا درد دیکھنائی ان الصفا والمروہ من شائر اللہ اسا صفا مروہ کو عمر دا حصہ بنائے اسا صفا مروہ کو حاج دا حصہ بنائے تاکہ ساتھ چکر لا کے تو کو پتہ لگے ماما اپنے اولاداں دے بارے کتنا پیار کریں جاؤں اللہ دے پانی نہیں لبھیا ایڈو حضرت اسماعیل ایڑی پہ مرنے ہن ساتھ چکریں دے بعد تھوڑا تھوڑا زمین جو پانی نکلن لگ گئے حضرت حاجرہ آئیاں آ کر کے مٹی دیاں لینا لاون لگ گئے تے کندھا لاون لگ گئے تے آکھن لگ گئے زم 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 روک ونج تلے نہ ریڑ ساکو تیری بڑی ضرورت ہے اللہ دے حاجرہ اساں تیرے دل چ تیرے بال تے لال دے پیار دی رمک دے کے دی سے تے جڑی ماں اپنے بچے واسطے اتنا درد رکھ دی ہوئے اساں دے بچے کو ضائع کیسے کرنے ہوئے تے جڑی ماں سارے بارے جا پختہ ذہن رکھ دی ہوئے اساں جی ماں دے اولادیں کو ضائع کیسے کرنے ہوئے قیامت آ سکتی ہے اے پانی نہیں روک سکتا اللہ فرمے دے اساں جڑی علاقے کو آباد کرنا ہوئے پہلے وہ علاقے چ پانی دا ذریعہ بنا دینے ہیں اساں حضرت اسماعیل تے حضرت
حضرت اما ہاجرہ نے جڑا سارے بارے اچھا ذہن بنایا ہا، جڑا سارے بارے حسن زن بنایا ہا، جڑا سارے بارے چنگی سوچ بنائی آئی، اندے نتیجے زمزم بھی عطا کر دیتے سے، تے کائنات دے دلیں چ مکے دا پیار بھی پیدا کر دیتے سے۔ روئے زمین تے آج کوئی جگہ اجری آباد نہیں جڑا مکہ آباد ہے۔ اللہ دے اگر تسا گمان تے ذہن میرے بارے اچھا اچھا کرو، میں اللہ تورے وطن وسیب آباد کر دے سا۔ کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہیے؟ گھر دی حویلی آباد تھی وانے چاہے کیڑی شاہ ٹھیک ہوئے؟ بولو بھئی بچیں دے روزی روٹی واسطے کیڑی شاہ ٹھیک ہوئے؟ میں گارنٹی نہ لاتا قرآن پاک میرے سامنے جڑے ویلے بندہ ہوئے نا ذہن مثبت، اللہ دی قسم ہے بندہ بڑھڑا نہیں تھیندا، اے بندہ کدہیں وہ جڑی موسی مرض ہوندی ہے نا اندے وچ مبتلا نہیں تھیندا۔ یاد رکھا یہ جڑے کئی صحت مندن وڈیری عمر دین لیکن صحت مندن انہیں کو کہیں دے ہوتے کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کہیں کہیں دے بارے حسد نہیں، کہیں دی غیبت نہیں۔ صاحب ذرے غیبت وہ کرے سی جڑا شکی ہو سی، حسد چوہ مرسی جڑا شکی ہو سی، جڑا بندہ الزام لے سی بہتان لے سی وہی ہو سی جڑا شکی ہو سی۔ جڑا بندہ شکی نہیں مزاج دا درست ہے، سوچ دی مثبت ہے، اللہ دے میں کو بہت سارے بد اخلاقی والے گناہ کے بچائی رہنا، اندے ہوتے اپنی رحمت بھی فرمائی رہنا، تے میں اللہ اندے سارے مسئلے بھی حل کرائی رہنا۔ وجہ کیا ہے؟ آنا اندہ ظن عبدی بھی، میرے بارے جڑا ذہن آسی اوہ میں اپنی قدرت کو چلائے۔ اندہ ذہن یا روزی اللہ دے سی، اللہ دے وقت اسا روزی کے مالا مال کر دیتے۔ اندہ ذہن یا صحت اللہ دے سی، اسا صحت کے مالا مال کر دیتے سے۔ اندہ ذہن یا اولاد اللہ دے سی، اساں اولاد کے مالا مال کر دیتے سے۔ اینا مزاج ہے میری دکان اچ برکت اللہ پیسی، اساں برکت پا دیتی سے۔ اللہ دے حضرت ابراہیم دے ویڑے کو میں اللہ نے آباد کیتے ریت دے ٹبے مک گئے، آج روڑکاں لگیا ہوئے ہیں۔ وجہ کیا آئی؟ انہاں دا پہلے آونا جینا گمان ٹھیک آ، تے جنہاں گمان ٹھیک ہوئے اساں انہاں دے گھر بنا چھوڑے دے ہیں۔ کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہیے؟ بولو اولاد کو اپنے پیو ماں تے شک، پیو ماں کو اپنی اولاد تے شک۔ ابا جلے گھر ہوئے بال اندے ہی نہیں گھر ہے، تے جلے بال گھر بیٹھے ہوئے ابا نہیں اندے۔ سارے گھر دی کیفیت ہے، پہلے پتہ کرنے ہیں گھر وڈے بھرا بھائی جانوں نہیں تو نہیں بیٹھے جیا بیٹھے بل ایک ونجے میں بعد چاس ساری لہرے جڑی تیری میری فضا ہواں وہ کیڑی شاید ہے؟ شک دی۔ میرا بی پی دا مسئلہ کیا ہے؟ شک۔ میرے بلڈ پریشر دا مسئلہ کیا ہے؟ شک۔ میرے متھے تے جڑے واٹ اندن ایدی وجہ کیا ہے؟ شک۔ میں اگر چل دیا ہے تو کوئی سلام نہیں کریں گا اور اچھا نہیں سمجھ دا، ایدی وجہ کیا ہے؟ شک۔ اگر بندہ بدگمان ہوئے تو اللہ نے ہاں بھی کوئی حیثیت نہیں، اپنی سکی اولاد بھی دے کٹھے باہر گوارا نہیں کریں گے۔ قرآن مجید دے وچوں ایک بھی بات رساونا چاہنا جو بندے دا سارا دار و مدار کیڑی شاید ہے؟ بولو ہی واسطے دماغ شریف عقل شریف اللہ نے او اچھا 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 بالکل فرنٹ سیٹ تے اللہ نے رکھے، کیونکہ ول سارے معاملات اندے بعد ہی ہوندن، پہلے نہیں ہوندے۔ اکھ کھا منہ ولے کرے سی جلے دماغ اچ کئی گال آسی، کان کھا منہ ولے کرے سی جلے دماغ اچ کئی گال آسی۔ ایک ٹھیک کرو اساں سرے کیے چاہتے ہیں کہ بھیجا دماغ عقل یہ بھیجا ٹھیک ہوئے تو سارے مسئلے ٹھیک ہونا، بندہ ذہن اچھا ہوئے نا بل سارے معاملات ٹھیک ہے۔ تو سمجھ کو آکھو یا محترم قاری احمد حسن سراجے صاحب کو آکھو، بے علماء بیٹھن تھے بھائی جان بھائی محمود الحسن ساکی صاحب، باقی بھائی فلانا بندہ ہے تو ساری بات نہیں پیا منندہ تا تو سن جلو جل کے سفارش کرو، ایمان نال دسو۔ اساں پہلے یہ کو جو سوچے سو جو پتہ نہیں ہوندہ دماغ کی ہو جائے، نہیں سمجھ جائے پتہ نہیں وہ کھڑ مزاج تا نہیں، پتہ نہیں ہوندہ مزاج کی ہو جائے، مزاج جہندہ ٹھنڈا ہے واللہ سا قدم چیسوں ورنہ کہنا چیسوں۔ سنا چھوڑا قرآن میں کو لگ دے تھا کہو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے میرے ایک نبیان حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے اپنی قوم دیکھو میرے ذرا بس میں جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دو میں دے پہن تے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے اپنی قوم کو رلاؤ چاہ تے سفر چاہ کرو فرعون دا لشکر پچھو آئی تے بنی اسرائیل لگوان ذرا دیکھو میری طرف اے ان ہجرت پہ
پہ کریں دن تے علاقہ بدر پہ ہونن تے وطن پہ چھوڑیں دن چل جائیں چل جائیں چل جائیں چل جائیں اگو دریا آگئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم آئی تے میں روک گئی ہے دریا دے کنارے تے جملے زائے نہ کرائے سجے کھبے نہ لکھائے ذرا آگ کے چک پا کے بات سنائے آپیں سمجھ آوے سی اے ساری قوم روک گئی ہے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نقشہ بیان فرمائے ساری قوم آدھی کھڑی ہے وہ اللہ دا نبی موسیٰ کلیم انہیں پکے رول گئے ہیں آج پکے مر گئے ہیں آج چنگا مروائی سارے بچے یتیم ہوئے سن ساجہ گھر والیاں بیوہ ہوئے سن حضرت موسیٰ کلیم آدھن وجہ کیا ہے آتھن لگن وجہ ہے کہ اگو دریا ہے پچھو فرعون ہے دریا کے بچوے سوتے فرعون نہیں بچے گا اگر فرعون کے بچ گئے سے دریا نہیں بچے گا اللہ نے انہاں دا ذہن دشایا قال اصحاب موسیٰ لَمُدْرَكُونَ وے اللہ دا نبی موسیٰ کلیم آج لگدا ہی میں اثر رول گئے ہیں آج مر گئے ہیں آج پکے گل گئے ہیں حضرت موسیٰ پریشان ہوئے اللہ نال ڈائریکٹ کلام کرنے آنے تے اللہ نال بات کی تھی نے اللہ تیرے بندے بڑے پریشان ہیں اللہ ہونے کیا بن سی اللہ کریم نے فرمایا میرا موسیٰ تساں کیا چاہندے ہو اللہ میں چاہنا ساری مدد فرما چھوڑ اللہ نے فرمایا میں مدد کوئی نہیں نازل کرنی میں مدد کوئی نہیں نازل کرنی یا اللہ وجہ کیا ہے اسا پھنس گئے ہیں کیویں ساری مدد کرے سے اللہ فرمائے دے تیری قوم آدھی کھڑی ہے لَمُدْرَكُونَ پہلے انہاں دی ذہن سازی کر پہلے انہاں دا مزاج ٹھیک کر پہلے انہاں دی سوچ بنا جو ساکو کوئی کچھ نہیں آگ سکتا اللہ مارن تے آوے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ بچاون تے آوے کوئی مار نہیں سکتا اللہ پتر دیوان تے آوے کوئی دھی نہیں دے سکتا اللہ دھی دیوان تے آوے کوئی پتر نہیں دے سکتا اللہ عزت دیوان تے آوے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اللہ ذلیل کرن تے آوے کوئی عزت نہیں دے سکتا آسمان اللہ دے اختیار سورج اللہ دے اختیار چاندر اللہ دے اختیار تارے اللہ دے اختیار رات اللہ دے اختیار ہوا اللہ دے اختیار اے دیوار تے دیندیاں روشنیاں اللہ دے اختیار اے سمندر تے دریا دیاں موجہ میرے اللہ دے اختیار اللہ جڑے ویلے جی میں چاہے جو چاہے کر سکے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اچھی آگو سبحان اللہ پیشن تے پابندی ہے کاری صاحب تے ناراض ہی تھی گن سرو ایک باری آنکھو نا سبحان اللہ ہاں چلو اتنا حوصلہ افزائی چل دی راوے تو خیر ہے ہاں جی کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے دی بولو بھائی بولو دے نہیں سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال سے رکھی کیڑی شاید موسیٰ کلیم اگر چاہنا ہی میں مدد کران تو پہلے قوم دی کیڑی شاید ٹھیک کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ دے پتھر تے چڑھ گئے تو قوم کٹھی کی تھی تے آکھن لگن قالا کلا جی میں آدھے کھڑے ہوئی میں کہنا ہو سی اللہ پاک نے فرمائے اے سوچ پہلے ختم کرو سوچ اے بناؤ کہ اللہ ساڑے نال اللہ ساڑے نال اللہ ساڑے نال انما یا ربی سیہدین اللہ ساڑے نال ساری قوم آکھن لگی اللہ ساڑے نال اللہ نالے تے دریا بھی نہیں مار سکتا اللہ نالے تے فرعون بھی نہیں مار سکتا اللہ سارا ذہن بن گئے اوکے ہر شاید ٹھیک ہے ہون اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ تیز کیا ہے سوٹا ہے اچھا ہاتھ تیز سوٹا ہے جی جی ایمیں کرو ذرا مارو
فضرب بعصاک الحجر، اے تسائی میں کرو، اے جڑا سمندر ہے باہر، اے جڑا سمندر ہے اندے ہوتے تساں سوٹی مارو۔ اللہ پاک نے والے سوٹی دی برکت نال سارے دے سارے قبیلیں دے وکھرے وکھرے رستے بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دیتی، اللہ نے والا حضرت موسیٰ کو پار پہنچایا، مدد اللہ نے کی تھی، کہ آل فرعون کو اللہ نے غرق کر دیتا۔ اللہ فرمائے دے وَأَغْرَقْنَا آل فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تو سادے دے بیاوے اساں وال سارے چنگے گمان کرنا لیں کو نجات دے دیتی ہے، تجڑے بد گمان ہن اساں انہیں کو غرق کر دیتا۔ اللہ دے بارے جڑے بندے بد گمان تھے ودے ہومن، اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در دے ون کے اپنا حاجتاں ودے پوریاں کرویں دے ہومن، تے اللہ سونے آواز لے کے فرمائے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وہ انسان ذرا ایک واری میں دعا میں آ، ذرا میں کو بھی دس، میں کو بھی دس، میں دا در چھوڑی ودائی، میں کو بھی ذرا دس ما غرک بربک الکریم۔ آدھیں ساری سندہ نہیں تے بزرگاں دی مڑیں دا نہیں تے کو کہیں تو کھیج پاتے رب کریم دے بارے، سارے بارے بدگمان کیوں ودا ہوئیں تے کو کہیں تو کھاری تے آتا سہی، کیا تے کو پتہ نہیں اللذی خالقہ کا اللہ ہوئے جن تے کو پیدا کی تے جن دے جمعہ تیڑا روزی ہے، اللہ دے بارے کیوں بدگمان تھی آوازیں۔ اللہ پاک نے فرمائے میرے بارے چنگا ذہن چا بناؤ، میں اللہ تورے سارے مسئلے حل کر دے سو۔ اگر تسا میرے بندے دے بارے چنگا گمان چا بنے سو، میں اللہ تورے زندگی سونی کر دے سو۔ یا اللہ گمان کیوں جیاں ہوئے، اللہ دے ایو جیاں گمان بنا جی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے گمان اپنے پتریں کو سمجھایا، جڑے ویلے چٹھی پہ لکھ دیاں تے لکھ کے اپنے پتریں کو پہ دے دیاں ونجو عزیز مصر دے بڑے چرچے سنے میں، لیکن نہیں پتا جو جیندو پرچی پہ ویندی ہے جڑا عزیز مصر ہے اوہ میرا بیٹا یوسف ہے، نہیں جان دے جے کر علم غیب دی دولت کول نبیاں ہووے ہاں، غم یوسف وچ پیو یوسف دا 40 سال نہ رویا۔ یہ چٹھی چاہتی ونجو پترو تے ون کے آکھو میں یعقوب نبی پتر اسحاق نبی دا میڈائی میں بیٹا ہونا جندہ نا یوسف آئی بڑا پیارا لگ دائی تے بھرائی میں گرہ لا گئے تے ونج کے پتہ نہیں کیا کر کے ہیں آدھے ہیں جو بھیڑیا کھا گئے ساری کہانی بیٹھے لکھ دیں تے پرچی چاہ کے بھرا گئے دے پہن بنیامین کو چھوڑاون رستے میں جواد لیتی ہے یعقوب نے میرے پترو جی ابا جی ویندے ہوئے پیو ویندے سجے کھبے خور نال دے دے بنائے ذرا سجے کھبے تلاشی کریں دے بنائے ابا جی کیوں کیا مسئلہ ہے میرے پتروں میں کرو فتح سرسون یوسف مطلب کہ تھا میرا یوسف ابا بادا بیٹھا ہوئے اوکو تا تلاش کرنے میں جائے ابا 40 سال دا عرصہ گزر گئے یوسف کی تو آیا اللہ دے ذرا پڑھو اتنا ذہن حضرت یعقوب تا چا پڑھو حضرت یعقوب پیا دے نانا پترو ایویں نہ آکھو اللہ دے اگو کوئی کام دیر نال نہیں ہو سکتا بولن تو ادا کام میں لبھنا تو ادا کام میں تلاش کرنا تو ادا کام میں لا تیاسو من روح اللہ انہو لا
ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون لبھنا توڑا کام میں میں کو یقین ہے میں کو اللہ ضرور لبھا دے سی اللہ دے میرے بارے اے جڑا پختہ یقین اے جڑا چنگا گمان اسامت 40 سال بعد یوسف تے یعقوب ملوا دیتا اللہ دے اپنی سوچ چنگی بنا اپنا گمان چنگا بنا سارے تیرے مسئلے حل کر دے سو جڑے ویلے نبی و صدیق غار چن تے دشمن تلاش کریں غار دے تہانے تے آ گئے تے او ایویں بے دے کھڑے ہیں حضرت صدیق دی نظر پائے گئی ہے تے حضرت صدیق گھبرا گئے اللہ دے نبی ہون کیا بن سی اگر انہیں تلے ڈٹھا جا اسا نظر آوے سو اتھا بھی میرے نبی پاک نے ذہن سازی کی تھی ہے اذا خرجہ الذین کفروا سنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اے میرا یار ابو بکر گھبراون دی لوڑ کہنی اللہ ساڈے نال اللہ ساڈے نال اللہ ساڈے نال جڑے ویلے ان اللہ معنا دی تعلیم دتی گئی ہے اللہ فرمائے دے دشمن بھی اسا پشتے کر دیتے ہیں نبی تے صدیق دی بھی حفاظت فرما چھوڑیا سے حفاظت مل دیئے جنہ گمان ٹھیک ہوئے برکت لب دیئے جنہ گمان ٹھیک ہوئے رشتہ دار دوست و احباب اچ محبت اچ اضافت دے جب ذہن ٹھیک ہوئے بس مزاج ٹھیک ذہن ٹھیک حسن زن رکھ اللہ تک بیماریاں نہ دے سی اللہ بے برکتیں ختم کر دے سی اللہ رشتے بدھا دے سی اللہ تعلق بدھا دے سی اللہ حلقہ احباب بدھا دے سی تے اللہ توحید تے بھی قائم رکھ سی گمان ہی ہو کر کہ سب کچھ دا اختیار میرے اللہ دے ہاتھ تے تے اللہ دی مخلوق تے شک نہ کر مزاج چنگا بنا اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے سارا مل بہنا سننا سناونا اللہ اپنی بارگاہ قبول کرے مولانا ثاقب ربانی صاحب بھائی جان مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب محترم بھائی جان محمود الحسن ساقی صاحب اور اپنا بھتیجا عزیزم فداء الرحمن اللہ سارے کو جزائے خیر دے تساں جے سونے چہرے دی زیارت دا موقع ملے بزرگ جتنا بھی سٹیج تھے علماء ہمائے دین بزرگ تشریف فرمائے اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرماوے جو سننے سے سنائے سے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین